لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، نہیں کوئی خرید و فروخت اس میں، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دلی دوستی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ وہی ظالم ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی موت کو، اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنی موت اور آخرت کو یاد رکھ کے انسان کو مرنے سے پہلے نیک اعمال، خاص طور پہ خرچ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ ہو یا صدقات ہوں، وہ کر لینے چاہیے۔ ایک انسان نیک اعمال، خاص طور پہ انفاق، صدقہ خیرات، وہ کب کرے گا؟ جب ایک انسان کو آخرت، قیامت کا دن، اپنی موت یاد ہو، ایک انسان کو یہ پتہ ہو کہ مجھے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اور مجھے پتہ نہیں ہے میری موت کب ہے۔ جب کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے تو گویا کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ ہر وقت انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کس وقت اللہ کی طرف سے ملک الموت آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اور پھر یہ سانس جو ہے یہ چلنا بند ہو جائے۔ تو جو شخص قیامت کو یا اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، قیامت کو یاد رکھنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا یہ ایک جیسی چیز ہی ہے۔ ایک جیسی اس معنی میں کہ اصل میں جو شخص مر جاتا ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے، جو شخص فوت ہو جاتا ہے، جو قیامت کا دن ہے، جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، یا جس دن آسمان پھٹ جائے گا، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، زمین، پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، تو وہ جو قیامت کا دن ہے وہ تو انہی لوگوں پر آئے گا جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے اور بدترین لوگ ہوں گے۔ لیکن جو لوگ قیامت سے پہلے مر جاتے ہیں تو ان کی موت ان کے لیے قیامت ہی ہے۔ من مات قامت قیامتہ، جو بندہ مرتا ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے۔ تو قیامت آنے میں، موت آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ قیامت آنے میں، موت آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے اس کی موت کب آنی ہے، کسی کو بھی یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اسے 1 گھنٹے کی مہلت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے 1 گھنٹے کی مہلت بھی میرے پاس ہے کہ نہیں، میرے پاس 10 منٹ کی مہلت بھی ہے کہ نہیں۔ جب یہ میں آپ کوئی شخص بھی، مسلمان ہو یا کافر، جب چاہے کتنا بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، جب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو انسان کی پھر موت اور انسان کی قیامت کتنی نزدیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا غیب کا علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا جو معاملہ ہے وہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی تو قیامت کی نشانیاں آنی ہیں، ابھی تو یہ ہونا ہے، ابھی تو یہ ہونا ہے۔ انسان کی موت آئی، سب کچھ ختم۔ یہ پانی کے بلبلے کی طرح جو ہماری سانس چل رہی ہے، پانی کا بلبلہ ہی تو ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو جس شخص کو یہ قیامت یاد ہے،
اور اپنی موت یاد ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کا واسطہ دے کر اسے کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو ایمان کا دعویٰ ہے انہیں اس قیامت کو اپنی موت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں نیک اعمال، اور یہاں نیک اعمال میں سے اللہ رب العالمین نے انفاق کا ذکر فرمایا ہے، انہیں انفاق کر لینا چاہیے، خرچ کر لینا چاہیے اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اے ایمان والو خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ بتایا کہ یہ جو تم خرچ کرو گے کوئی اللہ پر احسان نہیں کرو گے کہ اللہ کے حکم پر ہم عمل کر کے ہم خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال اللہ کو دے رہے ہیں یا اللہ کے کہنے کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، یہ انسان کا مال ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اللہ نے ہمیں وقتی طور پر اس کا مالک بنایا ہے، تو یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ تو وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، انہیں دو اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا، جس اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اللہ اسی مال میں سے ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق آگے خرچ کیا جائے۔ قارون کو کہا تھا نیک لوگوں نے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ سے احسان کیا۔ تو جس طرح اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اپنا مال نہیں سمجھنا چاہیے اور اس پر سانپ بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق آگے خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن آ جائے، جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، یعنی قیامت جب جیسے ہی موت آ گئی عمل ختم ہو گیا، تو عمل ختم ہونے سے پہلے انسان کو عمل کر لینا چاہیے، انسان کو غنیمت جاننا چاہیے اپنی زندگی کو۔ جب انسان مر جائے گا تو انسان اللہ سے چند سیکنڈ، چند لمحے مانگے گا لیکن نہیں ملیں گے۔ انسان کے اگر تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ میں خرچ کر لوں، تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ میں ایک سجدہ کر لوں، تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ میں فلاں نیک کام کر لوں، لیکن یہ جتنی بھی مہلت ہے یہ زندگی کے اندر ہی ہے۔ تو یہ بہت قیمتی زندگی ہے جس کے اوپر ہماری اخروی ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو موت آنے سے پہلے وہ وقت کہ جب وہ آ جائے تو ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی پہلے نہیں ہوتا، تو وہ وقت آنے سے پہلے انسان کو خرچ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے۔ خرید و فروخت سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا کہ اگر ایک انسان گناہ گار ہے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، تو قیامت کے دن کوئی اس کے پاس کرنسی ہوگی، کوئی اس کے پاس مال ہوگا اور وہ مال کے بدلے وہ کچھ نیکیاں خرید سکے، وہ مال کے بدلے قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اللہ کی جہنم سے بچا سکے، ایسی کسی قسم کی خرید و فروخت کا کوئی تصور قیامت کے دن نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن کسی کے پاس دنیا بھر کے سونا بھی ہو، دنیا جہاں کا جتنا مال ہے، اگر یہ کسی کو مل جائے جو ملنا ممکن نہیں، جیسا دنیا میں کسی کو دنیا جہاں کا مال ملنا ممکن نہیں ہے، قیامت کے دن تو اس سے زیادہ ناممکن ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو دنیا میں تو پھر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، قیامت کے دن تو انسان خالی ہاتھ جاتا ہے، وہاں تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر قیامت کے دن انسان کے پاس دنیا کا سارا خزانہ ہو، دنیا بھر کے سونا موجود ہو، اگر ہو، جو ہونا ممکن نہیں ہے، تو تب بھی انسان خرید و فروخت کر کے، بیع کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب جہنم سے، اگر وہ مستحق ہو جہنم کا، تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلۃ، نہ کوئی دلی دوستی، اس دن کوئی دلی دوستی نہیں ہے۔ دلی دوستی سے مراد کہ ایک ظالم کو، اللہ کے نافرمان کو، ایک جہنمی شخص کو، اللہ کے غضب کے مستحق کو کسی کی دلی دوستی اللہ کے غضب سے بچا سکے، جہنم سے بچا سکے، یہ دلی دوستی مراد ہے۔ ورنہ قیامت کے دن دلی دوستی ہوگی، نیک لوگوں میں ہوگی، باقی ہوگی، نیک لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، جس طرح دنیا میں نیک لوگوں کی آپس میں اللہ کے لیے محبت تھی، قیامت کے دن بھی محبت ہوگی، جنت میں بھی محبت ہوگی۔ لیکن یہاں دوستی سے مراد وہ دوستی ہے جو ایک انسان کو اللہ کے غضب سے بچا سکے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچا سکے۔ کسی کو جہنم سے کسی نیک شخص کی دوستی بھی، چاہے وہ دلی دوستی، خلا، یہ دوستی کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کسی نیک شخص کی برے شخص سے دوستی ہوتی نہیں ہے،
برا شخص اپنے جیسے لوگوں کو دوست بناتا دنیا کے اندر بھی، برا شخص نیک لوگوں کو دوست نہیں بناتا. برا شخص نیک کو دوست بنانا بھی چاہے تو نیک لوگ وہ نیکوں کی دوستی کو پسند کرتے ہیں، نیک لوگ بروں کی دوستی کو پسند نہیں کرتے. جس طرح برے بروں کو پسند کرتے ہیں، اچھے اچھوں کو پسند کرتے ہیں. تو قیامت کے دن کوئی نیک شخص، اس کی دوستی چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی نبی بھی اس کا تعلق بھی کسی اللہ کے غضب کے مستحق کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گا. نبی باپ ہو، کافر بیٹے کو نہیں بچا سکے گا. نبی بیٹا ہو، وہ کافر باپ کو نہیں بچا سکے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو، ابو لہب کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے. حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیویوں کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سے اور اپنے رشتہ داروں سے کہ خود ہی تیاری کرو آخرت کی، میں تمہیں قیامت کے دن اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکوں گا. یہ مطلب ہے ولا خلہ. اور قیامت کے دن کوئی دلی دوستی نہیں ہوگی، یعنی کوئی دلی دوستی کام نہیں آئے گی. ورنہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ خلیل، اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، اسی سے خلت ہے، کہ جو ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں یہ اس دن بعض کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے. کیا پتہ لگا کہ متقی لوگوں کی گہری دوستی جو اللہ کے لیے ہوتی ہے اور جو بہت گہری دوستی ہوتی ہے وہ برقرار رہے گی قیامت کے دن. لیکن جو متقی نہیں ہیں، جو نیک نہیں ہیں، تو ان کی آپس میں کتنی ہی گہری دوستی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، تو یہ ان کا تعلق ختم ہو جائے گا، وہ دشمن بن جائیں گے. اور اگر دوستی باقی بھی ہو بالفرض، اللہ فرما رہے ہیں دشمن بن جائیں گے. اللہ کی بات پر اللہ کی ہر بات سچی ہے اور اللہ کی بات ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. اگر بالفرض وہ نہ بنے، دشمن دوست ہوں بھی، تو کسی کی دوستی کسی کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گی، ورنہ دوستی باقی نہیں رہے گی. اسی لیے فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. سورہ دخان میں فرمایا کہ قیامت کے دن، سورہ دخان آیت نمبر 41، قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، شیئا کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی. قیامت کے دن یہ ساری باتیں کفار کے لیے ہیں، کافروں کے لیے. تو قیامت کے دن کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی، ایسی سفارش جو کسی کو اللہ کے غضب سے بچا سکے. پھر میں یہاں وضاحت کروں گا کہ یہاں وہ سفارش مراد ہے جو کسی کو جہنم کے آگ سے بچا سکے، اللہ کے غضب سے بچا سکے. اللہ ناراض ہوں اور تو اس کے باوجود کسی شخص کی سفارش ہو جائے اور اللہ کی ناراضگی کے باوجود وہ شخص اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جہنم میں جانے سے بچ جائے، ایسی کوئی سفارش قیامت کے دن نہیں ہے. تو وہ سفارش قیامت کے دن نہیں ہے کہ جو سفارش اللہ غصے ہوں کسی پر، کسی کو اللہ کے غضب سے بچا سکے. باقی سفارش کا تصور موجود ہے. ایک سفارش کا غلط تصور ہے، وہ قیامت کے دن نہیں ہے، اور ایک سفارش کا صحیح تصور ہے. تو صحیح تصور سفارش کا وہ آگے آ رہا ہے، میں تب آگے آیت الکرسی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ. تو سفارش کا ایک غلط تصور ہے جو مشرک لوگوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکین مکہ کا تصور تھا. آج کل بھی اللہ معاف کرے بہت سارے لا علم جاہل لوگوں کا تصور ہے سفارش کے بارے میں جو غلط تصور ہے. تو ایسا کوئی تصور سفارش کا قیامت کے دن نہیں ہے. لیکن سفارش کی کچھ صورتیں ہیں کہ جو صحیح سفارش کی صورتیں ہیں اور وہ قیامت کے دن بھی ہوں گی، تو اس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں انشاءاللہ. تو اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دلی دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی اللہ کے غضب کے مقابلے میں.
تو اس سے خرچ کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے کہ خرچ کی کتنی فضیلت ہے۔ خرچ کی اتنی فضیلت ہے کہ جب انسان مرے گا تو مرتے وقت انسان کہے گا کہ کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں خرچ کر لوں۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ منافقون آیت نمبر 10، اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، تو وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی مہلت، فَأَصَّدَّقَ، کہ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو مرتے وقت انسان تمنا کرے گا کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میرا ہزاروں کا لاکھوں کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے جو میرا اب نہیں ہے، میرے ورثاء کا ہوگا میرے مرنے کے بعد۔ ایک انسان کہے گا کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ میں اس مال میں سے کچھ مال صدقہ کر لوں۔ تو یہ صدقہ کی اتنی اہمیت ہے، انسان قیامت کے دن بھی صدقہ کو یاد کرے گا، کاش کہ میں صدقہ کر لیتا۔ موت کے وقت بھی انسان صدقہ کو یاد کرے گا۔ تو یہ صدقہ اگر یہ خلوص سے کیا ہو تو تھوڑا سا صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اے لوگو آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کیوں نہیں۔ یعنی پوری کھجور بھی اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے تو کھجور کا ایک حصہ دے کر، آدھی کھجور دے کر، ایک کوارٹر کھجور دے کر تم آگ سے بچ سکتے ہو۔ تو تم کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی آگ سے کیوں نہیں بچتے؟ آگ سے بچو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر۔ اور یہ حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر ارشاد فرمائی تھی؟ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی منظر کشی کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کھول دیتا ہوں۔ جی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَلَا يَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، کہ ضرور ملاقات کرے گا اللہ سے تم میں سے کوئی ایک جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا جو ٹرانسلیٹ کرے، ڈائریکٹ انسان کو حساب دینا ہوگا۔ فَيَقُولَنَّ، تو اللہ کہیں گے الم ابعث الیک رسولا، کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا، فیبلغک، کہ وہ تجھے میرا پیغام پہنچاتا، میرا دین پہنچاتا۔ فیقول، تو بندہ کہے گا بلا کیوں نہیں، تو اللہ فرمائیں گے الم اعطک مالا وافضل علیک، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، کیا میں نے تجھ پہ فضیلت نہیں کی تھی، تجھ پہ اپنا فضل نہیں کیا تھا؟ تو بندہ کہے گا بلا کیوں نہیں۔ فینظر عن یمینہ، اپنے دائیں دیکھے گا، فلا یری الا جہنم، جہنم نظر آئے گی۔ وَيَنظُرُ عَنْ يَسَارِهِ، اپنے بائیں دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمْ، اسے وہاں بھی جہنم نظر آئے گی۔ قال عدی فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشقۃ تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر کیوں نہیں۔ فمن لم یجد شقۃ تمرۃ، جو کھجور کا ٹکڑا نہ پائے، فبکلمۃ طیبہ، کوئی اچھا کلمہ ہی کہہ دے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کشی کی کہ جب قیامت کے دن اللہ حساب لیں گے اور اللہ اپنے احسانات یاد دلائیں گے، اب انسان کو احساس ہوگا کہ اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں اور میں نے اللہ کے ان احسانات کا شکریہ ادا نہیں کیا، میں نے ان کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ تو انسان پریشانی میں دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، جہاں بھی دیکھے گا اسے جہنم نظر آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم سے قیامت کے دن یہ جو کیفیت ہوگی، اس کیفیت سے اگر بچنا ہو، اس آگ سے بچنا ہو تو کھجور کا ٹکڑا دے کر تم آگ سے بچو۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا مال ہے تو تھوڑا مال دے کر بھی، یہ تھوڑا صدقہ بھی اگر اس کے اندر خلوص ہو تو وہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ قیامت کے دن جو اتنا ہولناک دن ہے، جس میں سورج جو ہے وہ ایک نیزے کے فاصلے پر بہت قریب ہوگا، تو اس دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اور
احادیث مبارکہ کے مطابق قبر کی گرمی، قبر کے عذاب سے بھی انسان کا صدقہ بچائے گا۔ یہ بھی صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ وہ لوگ صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، تو وہ 7 قسم کے لوگ، ان 7 قسم کے لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے، اس طرح چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے، یا اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو یہ بھی خوش نصیب ان 7 لوگوں میں شامل ہے جو 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، جس میں سورج اتنا قریب ہوگا۔ تو بہرحال قیامت آنے سے پہلے موت آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ تو یہ خرچ کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے وہی ظالم ہیں، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، ان کا یہ اپنا جرم ہے، وہ اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، صدقہ خیرات وغیرہ نہیں کرتا، تو اب اس شخص کو جو بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا موت کے وقت، قبر میں یا قیامت کے دن، کہ نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دلی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، تو یہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کی طرف سے ظلم زیادتی نہیں ہے، یہ تو خود ہی ظالم ہے، یہ تو سارا ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا کے اندر بتاتے رہے قرآن کریم کے ذریعے، انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اللہ نے تو واضح کر دیا تھا۔ تو یہ انسان کا اپنا ظلم ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال کا وبال ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی الحی القیوم، جو بہت ہی جو زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو خود بھی زندہ قائم دائم ہے، اور جو دوسروں کو بھی زندگی دینے والا اور دوسروں کو بھی قائم دائم رکھنے والا ہے۔ الحی القیوم، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم صفات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 اتنی بڑی صفات ہیں کہ ان 2 صفات کی اگر تشریح اور وضاحت میں جائیں تو باقی ساری صفات تقریباً ان صفات کے تحت آ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات ہیں، الحی القیوم، کیونکہ جو زندہ ہے، ازل سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جس کی زندگی ہماری زندگی کی طرح ناقص نہیں ہے، جس کی زندگی کامل ہے، تو اس زندگی کے کچھ لوازمات ہیں، وہ سنتا بھی ہوگا، اور اس کا سننا بھی زندگی کی طرح وہ کمال کا سننا ہوگا، اور وہ بغیر جس طرح اس کی زندگی کسی حدود کے بغیر ہے، اس کا یہ سننا دیکھنا بھی حدود کے بغیر ہے۔ تو الحی جو اللہ کی صفت ہے، اس صفت کے ساتھ بہت ساری صفات اس کا لازمی تقاضا ہیں، اور القیوم اللہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی ہمیشہ سے ہمیشہ قائم رہے گا اور دوسروں کو بھی قائم رکھے گا۔ تو یہ 2 اللہ کی عظیم ترین صفات ہیں، جن صفات کا تقاضا اللہ کی جو بہت ساری صفات ہیں، انگن صفات ہیں، وہ ان صفات کے اندر آ جاتی ہیں، ان صفات کے تحت آ جاتی ہیں۔ اسی لیے بات احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ الحی القیوم یہ اللہ کے اسماء اعظم ہیں، یہ اللہ کے عظیم ترین نام ہیں، عظیم ترین صفات ہیں، اور یہ اللہ کے ان اسماء اعظم میں سے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ سے دعا کی جائے تو دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کی 3 آیات ہیں جن کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے کہ جو بندہ اللہ کے اس اسم اعظم کے واسطے سے اللہ کو پکارے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ ان 3 آیات میں ایک آیت الکرسی ہے، اور ایک آیت سورہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری آیت سورہ طٰہٰ کی آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم۔
سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111۔ تو یہ 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے۔ یہ دیکھیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسم اللہ الاعظم لفی 3 سور من القرآن، اللہ کا اسم اعظم قرآن کریم کی 3 صورتوں میں ہے۔ فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ میں کون سا ہے؟ یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران سے مراد کون سا ہے؟ سورہ آل عمران کے شروع کا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور طٰہٰ، سورہ طٰہٰ میں، اور سورہ طٰہٰ والا کون سا ہے جو میں نے ابھی آپ کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 بتائی ہے، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ ابو امامہ کہتے ہیں فَالْتَمَسْتُهَا، میں نے ان تینوں صورتوں کو تلاش کیا کہ ان تینوں صورتوں میں اللہ کے اسم اعظم سے کیا مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک سورہ بقرہ میں ہے، ایک سورہ آل عمران میں ہے، ایک سورہ طٰہٰ میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے تلاش کیا تو میں نے سورہ بقرہ میں اس کو آیت الکرسی میں پایا، سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پایا، اور سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم پایا۔ تو یہ اللہ کے اسم اعظم ہے جو اللہ کی لاتعداد صفات کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اور اللہ کا اسم اعظم کون سا کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اللہ کا عظیم نام ہے، اللہ کی عظیم اسماء حسنی ہیں کہ جب ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ پکار سنتے ہیں، وہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو ان تینوں آیات کے اندر الحی القیوم وجہ مشترک ہے، یہ ان تینوں آیات کے اندر الحی القیوم آیا ہے۔ الحی القیوم کا لفظ ان 3 آیات کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں آیا قرآن کریم میں۔ تو فرمایا تو اسی لیے دعا کرنی ہو تو یا حی یا قیوم کہہ کر اللہ کو پکارنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے اگر کوئی شخص اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے تو وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو میں ایسا ذکر کر رہا تھا کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اسم اعظم ہے کہ جب اللہ سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مبارکہ میں آتا ہے کہ من قال حین یأوی الی فراشہ، جو بندہ جب وہ بستر پہ لیٹتا ہے تو یہ الفاظ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ پہ حافظ زبر ہے کیونکہ یہاں لفظ جلالہ یہ مفعول بن رہا ہے، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، تو یہاں لفظ جلالہ مفعول بن رہا ہے۔ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم، جو الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو الحی ہے القیوم ہے، واتوب الیہ، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جو بندہ بستر پہ لیٹتے وقت 3 دفعہ یہ دعا پڑھے غفر اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ وہ درختوں کی پتوں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بندہ یہ دعا پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھے بستر پہ لیٹتے وقت۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا، اگرچہ یہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ حدیث صحیح ہے انشاءاللہ۔
تو الحی القیوم یہ اللہ رب العالمین کے اسماء اعظم میں سے۔ اللہ کے سارے نام پیارے ہیں، اللہ کے ناموں کے واسطے سے اللہ کو پکارنا چاہیے، خاص طور پہ الحی القیوم سے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم، نہ نیند۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ نیند یہ نقص کی علامت ہے۔ جو سوتا ہے تو وہ غافل ہوتا ہے، اور جو اونگ ہے وہ نیند کی ابتدا ہے۔ انسان کو اونگ آ جائے، جھونکا آ جائے نیند کا، جس کو اونگ کہتے ہیں، تو یہ اونگ یہ بھی نیند کی ابتدا ہے، اور جس کو اونگ آئے، جس کو نیند آئے، تو گویا کہ وہ غافل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں پہرے دار، کئی دفعہ ان کو اونگ آ جاتی ہے یا ان کو نیند آ جاتی ہے، تو اس دوران بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہر چیز کی حفاظت کرنے والے، اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین ہر دم ہر لمحہ اپنی مخلوقات کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین یہ ذمہ داری چھوڑ دیں اور اللہ رب العالمین حفاظت نہ کریں اور اللہ رب العالمین نگرانی نہ کریں، تو اللہ کی کوئی مخلوق باقی نہ بچ سکے، باقی نہ رہ سکے، زندہ بھی نہ رہ سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے، ایک دفعہ پیدا کر کے نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا، ہمیں پیدا کر کے ہر لمحہ ہر وقت اللہ رب العالمین ہمیں نگرانی میں لیے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ جو سانس چل رہا ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین غافل ہو جائیں، اللہ معاف کرے، تو یہ سانس چلنا بند ہو جائے۔ یہ جو زمین آسمان قائم دائم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑا ہوا ہے، تو یہ قائم دائم ہے۔ اگر اللہ رب العالمین غافل ہو جائیں، اللہ معاف کرے، ان چیزوں سے، اللہ کو نیند آ جائے یا اونگ آ جائے، تو زمین و آسمان یہ اس طرح رہے ہی نہ۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ آسمان زمین کو پکڑے ہوئے ہیں، کہیں وہ زائل نہ ہو جائیں، کہیں وہ ٹل نہ جائیں، کہیں وہ گر نہ جائیں۔ ولا ان زالتا، اور اگر یہ گر جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، نہیں کوئی پکڑے ہوئے انہیں کوئی ایک بھی من بعدی، اللہ کے بعد، اللہ نے انہیں پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کل یوم هو فی شأن، اللہ ہر روز ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کر کے نظام بنا کے ایک سسٹم بنا کے چھوڑ نہیں دیا، جو بہت بڑا مغالطہ ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا۔ ہر وقت ہر آن اگر کوئی آسمان پہ پرندہ اڑتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے سورہ ملک کے اندر، کہ جو پر پھیلائے بھی ہوتے ہیں اور پر بند بھی کر لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، وہ انہیں ہوا میں کس نے پکڑا ہوا ہے؟ پر پھیلائے ہوئے تب بھی اور پر بند ہیں پھر بھی اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ اور اللہ غافل ہو جائیں ایک لمحے کے لیے تو وہ اڑ نہ سکیں، سمندر کے اندر کشتیاں چل نہ سکیں، یہ زمین آسمان اپنی جگہ قائم دائم نہ رہ سکیں، سارے اجرام فلکی۔ تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، کیونکہ یہ نیند اور اونگ یہ موت کی بہن ہے، یہ صفت نقص ہے، اور اللہ رب العالمین میں کوئی صفت نقص نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین ہی ظرف ہے ہر قسم کی چیز کا، یا تو ہر چیز آسمانوں میں ہے یا ہر چیز زمین میں ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یا آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں، تو آسمان زمین خود ہوں یا ان کے اندر جو بھی چیز ہو، یہ سب کے سب اللہ کی ہیں، یعنی اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے آگے چوں بھی نہیں کر سکتی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے نزدیک مگر اس کی اجازت سے۔ تو اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی شان بیان ہو رہی ہے۔ ایک تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ الحی القیوم ہے۔ نمبر 3، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ نمبر 4، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ اس کے خالق مالک رازق ہیں، اللہ مالک ہیں، وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، ہر چیز اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ تو جب اللہ اتنے عظیم ہیں تو پھر اللہ کی عظمت
کی ایک دلیل اور اس کی عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے پاس کون ہے جو سفارش کر سکے؟ ہاں ہوگی سفارش، مگر اس کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ اللہ کی اجازت سے سفارش ہونا یہ اللہ کی عظمت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت ہے۔ تو اللہ کے حکم سے سفارش ہوگی، اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی کہ کیا مطلب؟ یعنی ایک ہے سفارش کرنے والا اور ایک ہے جس کی سفارش ہوگی، ان دونوں کو اللہ کی اجازت درکار ہوگی۔ سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کے لیے اجازت درکار ہوگی، اور وہ کس کے لیے سفارش کر سکے اس کے لیے بھی اللہ کی اجازت درکار ہوگی۔ یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کو کھلا انتخاب، کھلا اختیار مل جائے گا کہ وہ جس کی چاہے سفارش کر لے، وہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے دوستوں میں سے، اپنی امت میں سے جس کی چاہے سفارش کر لے، وہ نیک ہے یا بد ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو سفارش کرنے والوں کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی، تو پھر سفارش کریں گے، ورنہ یاد رکھیے کہ جس کو اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ قیامت کے دن روح الامین، جبریل امین اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے باادب، لا یتکلمون، کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ سچی بات کہے گا۔ تو رحمان کی اجازت کے بغیر تو کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا، کجا یہ کہ سفارش کر سکے۔ تو سفارش ہوگی قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے، جو سفارش کرے گا وہ اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش کرے گا، لیکن جب اللہ کی اجازت اسے ہوگی تو ہر کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی اس کے لیے سفارش کر سکے گا۔ یہ دونوں شرطیں قرآن کریم میں کئی آیات میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دیں، اللہ اجازت دیں یعنی ان فرشتوں کو، لمن یشاء ویرضیٰ، جس کے لیے اللہ چاہیں اور اللہ راضی ہوں۔ یعنی فرشتوں کو بھی اگر وہ فرشتے سفارش کریں گے تو فرشتوں کو بھی سفارش کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے ہوگی تو کریں گے، کس کے لیے کریں گے؟ لمن یشاء ویرضیٰ، جس کے لیے اللہ چاہیں اور راضی ہوں۔ تو سفارش کرنے والے اور جس کے لیے سفارش ہونی ہے، دونوں کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے نہیں سفارش کر سکیں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ سفارش کا ایک غلط تصور ہے، شرکیہ تصور ہے، جو یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین مکہ کے ہاں موجود تھا۔ وہ تصور یہ تھا کہ اللہ راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں، اللہ کے راضی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر کہ ان کا اللہ پر اتنا حق ہے کہ اللہ ان کی بات ٹال ہی نہیں سکتے، اللہ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ سفارش کا شرکیہ تصور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو الحی القیوم ہے، جس کو اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، زمین و آسمان کی ہر چیز اس سے قبضہ قدرت میں ہے، تو سفارش پھر اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ یعنی سفارش کا ایسا تصور کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف، اور اللہ رب العالمین جس پر ناراض ہیں تو کوئی اسے اللہ کے غضب سے بچا سکے اللہ پر اپنا حق جتا کر، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سفارش کا شرکیہ تصور ہے، غلط تصور ہے، جو مشرکین کے ہاں، یہود و نصارہ کے ہاں موجود ہے۔ اور اللہ معاف کرے یہ تصور آج بہت سارے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، ان کے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، ہم جتنا چوری ڈاکے وغیرہ مار لیں، جتنا مرضی گناہ کر لیں، اگر ہم کچھ پیروں فقیروں کے نام کی نذر و نیاز دے دیں، وہ 11ویں کی ہم جو ہے وہ 11ویں منا لیں، فلاں کام کر لیں، تو ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ جانے اللہ جانے، وہ ہمیں خود اللہ سے بچا لیں گے، اللہ کے غضب سے بچا لیں گے۔ چاہے ہم چور ہوں، چاہے ہم ڈاکو ہوں، چاہے ہم بے نماز ہوں، چاہے ہم مشرک ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمارے پیر جو ہیں اگر ہم ان کے نام کی نظر دیں گے تو وہ ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ کے غضب سے
کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ کے غضب سے۔ اگر کوئی بچا سکے گا تو وہ اللہ ہی ہے، اللہ کی رحمت ہی اللہ کے غضب سے بچا سکے گی۔ کوئی اللہ کی مخلوق کا اللہ پر اتنا حق نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن کسی کو اللہ کے غضب سے بچا سکے۔ اگر کوئی بچا سکتا تو حضرت ابراہیم اپنے باپ کو اللہ کے غضب سے بچا سکتے۔ اگر کوئی بچا سکتا تو حضرت نوح، جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ رب العالمین ناراض ہوئے، تو حضرت نوح اپنے بیٹے کو قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچا سکتے، لیکن نہیں بچا سکیں گے۔ حضرت نوح، حضرت لوط اپنی بیویوں کو اللہ کے غضب سے بچا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ دونوں اپنی بیویوں کے بارے میں اپنی بیویوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، یہ دونوں بیویوں کو کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جا، داخل ہونے والے کے ساتھ۔ تو کوئی قیامت کے دن کسی کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گا۔ تو ایسا کوئی تصور سفارش کا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا تصور مانا جائے تو گویا کہ اللہ پر کسی کا ایسا حق بن جاتا ہے کہ اللہ کی عظمت کو اس سے داغ لگتا ہے۔ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے یہ بات۔ ہاں، سفارش کا یہ تصور کہ اللہ اجازت دے اور سفارش ہو، یہ تصور موجود ہے، اور جو یہ سفارش کرے گا اللہ کی اجازت سے اور ڈرتے ہوئے سفارش کرے گا، وہ کوئی بہت چوڑا ہو کر اور بہت زیادہ وہ کہ اسے کوئی ڈر نہ ہو، ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو ایسی سفارش کا تصور موجود ہے اللہ کی اجازت سے، ورنہ سفارش کا تصور موجود نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔